حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لے گئے۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر موجود لوگوں سے دریافت کیا کہ ان میں کوئی شخص کرن کا موجود ہے، تو کچھ لوگ حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتے۔ البتہ ایک دیوانہ آدمی ایسا ہے جو آبادی سے دور رہتا ہے اور کسی سے نہیں ملتا۔ لوگ عموماً کھاتے ہیں لیکن وہ نہیں کھاتا۔ وہ خوشی اور غم کو نہیں جانتا۔ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی المرتضیٰ کے ہمراہ کوفہ تشریف لے گئے اور وہاں سے یمن تشریف لے گئے، جہاں کرن پہنچ کر حضرت اویس کرنی کی تلاش شروع کر دی۔ لوگوں نے بتایا کہ دور عرفہ کی وادی میں ایک دیوانہ اونٹ چرا رہا ہے جس کی غذا خشک روٹی ہے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سمت چلے اور حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ دونوں حضرات ان کا نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی نماز سے فارغ ہوئے تو دونوں حضرات نے سلام عرض کیا اور ان سے نام دریافت کیا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا نام عبداللہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقیقی نام دریافت کیا تو فرمایا، میرا نام اویس۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہتھیلی دکھانے کی درخواست کی۔ جب حضرت اویس کرنی نے ہاتھ دکھایا تو آپ دونوں حضرات ان کو پہچان گئے اور دست بوسی کی شہادت حاصل کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کیا اور پیراہن عطا کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سنائی کہ ان کی امت کے لیے دعا فرمائے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آپ دونوں حضرات اچھی طرح دیکھ بھال کر لیں کہ شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ شخص آپ ہی ہیں، اور ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی سے شناخت کر لی ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری دعا نے مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پیراہن لیا اور کچھ فاصلے پر جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا شروع کر دی، یا اللہ، جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش نہیں دے گا، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیراہن نہیں پہنوں گا۔ عیب سے آواز آئی کہ ہم نے تیری سفارش پر کچھ لوگوں کو بخش دیا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، نہیں مالک، ساری امت کو بخش دے۔ غیب سے دوبارہ آواز آئی کہ ہم نے مزید کچھ اور لوگوں کو بخش دیا۔ الغرض یہ سلسلہ کچھ دیر تک جاری رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح دعا میں مشغول رہے۔ جب حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کافی وقت ہو گیا ہے تو وہ دونوں حضرات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے؟ ابھی تو اللہ عز و جل نے قبلہ ربیہ اور قبلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف کیے تھے، اور میں جب تک پوری امت کو معاف نہ کروا لیتا اس وقت تک دعا سے پیچھے نہ ہٹتا اور یہ پیراہن اس وقت تک نہ پہنتا۔ بعد ازاں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا اور پیراہن زیب تن کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر خدمت نہ ہونے کی وجہ دریافت کی تو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، آپ دونوں حضرات حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت اور صحبت سے مشرف ہوئے ہیں، آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کشادہ تھے یا گھنے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سوال کا جواب دینے سے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصر رہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ دونوں حضرات تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں،
اور آپ دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ احد میں شریک ہوئے تھے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جنگ احد میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے دانت مبارک شہید ہوئے تھے؟ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ میں نے اپنا ایک ایک کر کے دانت اس خیال سے توڑ دیا کہ نہ جانے کون سا دانت مبارک شہید ہوا ہوگا۔ جب میں نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تو مجھے سکون قلبی حاصل ہوا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر دونوں حضرات پر رقت طاری ہو گئی۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ ادب کا یہی حق ہے جو کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر ادا نہیں کیا بلکہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کیا ہے، اور جس کا درس وہ ساری دنیا کو دے رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کے لیے درخواست کی تو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں جب نماز میں تحیات پڑھتا ہوں تو اس کے بعد دعا پڑھتا ہوں کہ اے اللہ تمام مومنین مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور اگر تم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں کامیابی ملے گی، اور اگر تم ایمان کے ساتھ رخصت نہ ہوئے تو میری دعا بے فائدہ ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے وصیت کی، درخواست کی تو آپ نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اگر تم خدا شناس ہو تو اسے سے زیادہ بہترین وصیت کوئی نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا اللہ تم کو پہچانتا ہے؟ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بس اللہ کے سوا تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ دیر قیام کی درخواست کی تاکہ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ پیش کر سکیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جیب سے 2 درہم نکال کر رکھ دیے، یہ میرا اونٹ چرانے کا محافظہ ہے، اگر آپ حضرات یہ ضمانت دیتے ہیں کہ ان کو خرچ کرنے سے قبل مجھے موت نہیں آئے گی تو آپ مجھے جو عنایت فرمائیں گے میں وہ قبول کر لوں گا، ورنہ یہ 2 درہم ہی میرے لیے کافی ہیں۔ کچھ دیر تک حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح باتیں کرتے رہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اقوال لائے۔ اس کے بعد حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ دونوں حضرات نے یہاں پہنچنے تک میری وجہ سے جو تکلیف زحمت فرمائی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اب آپ دونوں حضرات یہاں سے تشریف لے جائیں کیونکہ قیامت کا دن نزدیک ہے اور مجھے آخرت کی فکر ہے۔ قیامت کے دن ہمیں ایسا دیدار نصیب ہوگا جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اب میں قیامت کا راستہ بنانے اور اسے صاف کرنے میں مشغول ہوں۔ دعا کریں جو پڑھا سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔